السلام علیکم ناظرین، دھرنا ہوگا احتجاج ہوگا، یہ کال تھی محرم کے دنوں سے پہلے۔ عمران خان صاحب کو ہم جیل سے نکالیں گے چاہے ہمیں سڑکوں پہ کچھ بھی کرنا پڑے، یہ مائنڈ سیٹ تھا جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے پی ٹی آئی کے کارکن ورکر کو دیا تھا۔ ایک امید سی پی ٹی آئی کے ووٹر کے اندر جاگ گئی تھی کہ فائنلی جو ہماری انتظامیہ ہے ووٹ کی ہے۔ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ 2 سال سے جو ہم پریولیجز اور پرکس انجوائے کر رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم چھپے ہوئے تھے، اب وہ کافی نہیں ہے۔ اب ہمیں عوام کو ڈیلیور کرنا پڑے گی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے سن 2024 کے الیکشن میں ووٹ دیا تھا، جو عمران خان تھا۔ اس میں کوئی شک دو رائے نہیں ہے کہ 2024 کے اندر پاکستان کی عوام نے ایک سائلنٹ ریولوشن کیا تھا اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ریالٹی میں ان کے پولیٹیشنز کی ذمہ داری تھی۔ 2 سال سے ان کے پولیٹیشنز مختلف بہانوں ہیلوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ کے واپس آتے رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب تو پتہ نہیں کتنے موزوں کا پیدل سفر کر چکے تھے کہ جناب میں کبھی پہاڑ پہ چڑھتا تھا، کبھی نیچے اترتا تھا، کیسے میں واپس پہنچا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہی علی مین گنڈا پور صاحب جنہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ دھوکہ دے دیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب بجٹ نہیں اپروو ہوگا، گنڈا پور صاحب نے کہا بالکل اپروو نہیں ہوگا، بجٹ اپروو ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ فیڈرل کو پیسے واپس نہیں کریں گے جو آپ کے بجٹ کا سرپلس ہوتا ہے، گنڈا پور صاحب نے کہا بالکل ایسے نہیں ہوگا، وہ بھی ہو گیا۔ منرلز بل آیا، عمران خان صاحب نے کہا بل پیش تب ہوگا جب پہلے مجھے پڑھائیں گے، میری اس پہ رہنمائی لیں گے، گنڈا پور صاحب نے کہا بالکل ایسے ہوگا، وہ بل بھی پیش ہو گیا۔ اب ایف سی جو بارڈر فورس ہوتی تھی کے پی یا بلوچستان والے ایریا میں، وہ ایک سینٹرل فورس بن رہی ہے، یعنی کہ پورے ملک کے اندر وہ آپریٹ کرے گی، آزاد جموں کشمیر، گلگت، باقی صوبوں کے اندر بھی۔ گنڈا پور صاحب چپ ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو آپریشنز کرتے ہیں آپ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر، اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنا، اور کے پی گورنمنٹ یہ مت الاؤ کرے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ پھر گنڈا پور صاحب سینٹرل میٹنگ میں بیٹھ کے آصم منیر صاحب سے اگری کر کے اٹھ کے آ جاتے تھے۔ تو گنڈا پور صاحب کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے کہ اب وہ یہ گریٹ ریولوشن لیڈ کریں گے۔ پتہ نہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے وہ عوام کو بیوقوف سمجھتی ہے، یا وہ واقعی علی مین گنڈا پور صاحب کے چارم میں اتنی گر چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب سیٹرڈے کو اپنے پورے قافلے کے ساتھ لاہور شہر پہنچے، کسی نے نہیں ان کو روکا۔ میں بڑا سرپرائز تھا اس سے، کیونکہ جب انہوں نے دھرنے کے لیے آنا تھا لاہور کے اندر کچھ عرصہ پہلے تو ہر موقع پہ ان کو روکا گیا تھا، لیکن اس دفعہ روکا نہیں گیا۔ وہ ایک پی ٹی آئی کے ممبر کے فارم ہاؤس تک پہنچے، وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں سلمان اکرم راجہ تھے، وہ تھے، کئی اور لیڈرز تھے، لیکن سرپرائزنگلی عالیہ حمزہ صاحبہ نہیں تھی جو چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی۔ یعنی کہ جب آپ نے دھرنا کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، تو چیف آرگنائزر تو وہاں ہونا ضروری ہے۔ رپورٹرز نے سوال پوچھا کہ چیف آرگنائزر کہاں پہ؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پہ بڑی معصومیت سے کہا کہ جی وہ بڑی بزی ہیں، ان کی 2 دن سے بڑی کمٹمنٹ تھی، ہم نے ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا میں بہت بزی ہوں۔ عالیہ حمزہ صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا جناب مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں 2 دن سے بزی ہوں، تھینک یو آپ کا بتانے کا۔ اور ویسے عمران خان کا نعرہ ہے کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ پوزیشن سے ہٹ جائیں، یعنی انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ جناب آئی واز ناٹ انوائٹیڈ، یا مجھے وہ دعوت نامہ نہیں دیا گا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ تو آپ کو ایک ڈسٹنکشن نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، ایک گیپ آ رہا ہے۔ کے پی میں جنید اکبر گروپ ہے اور ایک بیرسٹر سیف گروپ ہے، بیرسٹر سیف گروپ علی مین کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ عالیہ حمزہ مائنس سچویشن چل رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی میں ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ پی ٹی آئی میں آج کی پالیسی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو جب نظر آیا کہ شوگر کارٹیل بہت بڑا ہو رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات شروع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا پارٹی اسٹالورٹ جہانگیر ترین سے۔ جب علیم خان پہ سوال و جواب شروع ہوئے، انہوں نے آپ کو علیم خان سے دور کر لیا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک یوز اینڈ ابیوز اینڈ لیو پالیسی ہے۔ اب جب تک علی مین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اس سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کے پی گورنمنٹ میں چینج ہونا چاہیے لیکن ود ان پی ٹی آئی رینکس ہونا چاہیے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کے ممبرس کو ٹیک اوور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اپنے اندر ہی کو چینج کرے، یعنی انہوں نے بھی انڈیکیٹر دے دی کہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی نا، مگر ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں عمران خان کا سولجر ہوں، اس کا سپاہی ہوں، لوگ اس کی وجہ سے اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے لیے جانے دیتے ہیں۔ جو علی مین گنڈا پور کے ساتھ قافلے در قافلے لوگ اسلام آباد آئے تھے، وہ علی مین گنڈا پور کی شکل کے پیچھے نہیں آئے تھے، وہ عمران خان کے لیے آئے تھے، وہ انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے۔ اس لیے ہم نے دھرنے کے دوران دیکھا جب علی مین گنڈا پوری کروزر مڑ کے جا رہی تھی تو لوگوں نے کروزر پہ حملہ کرے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ بار بار کیمرے پہ آ کے کہیں جھوٹے دعوے کر دیتے ہیں، کہیں بڑی بڑے باتیں کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اور مثال دے دیتے ہیں، بیرسٹر شہزاد پی ٹی آئی کے ایک میجر
پلیئر تھے ڈیورنگ عمران خان ٹینیور. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ان کی پوری فیسیلیٹیشن تھی. وہی تھے انگلینڈ میں جو مذاکرات کر رہے تھے, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ان کو یہ پاور دی ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے پیش کیے اکاؤنٹ جس میں پیسے ڈپازٹ ہونے ہیں, اور انہوں نے اشور کرایا یو کے گورنمنٹ کو کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستان اسٹیٹ کے ہیں. وہ اکاؤنٹ کس کے تھے؟ وہ بحریہ کے تھے, کہ بحریہ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے شفٹ ہونے ہیں, یعنی کہ بحریہ کا وہ کھاتا جو سپریم کورٹ میں کھلا ہوا ہے. یہ چیز انہوں نے بعد میں کیبنٹ سے اپروو کروا لی, وہ بھی ایک خاموشی سے, یعنی کہ فار ایگزامپل کیبنٹ کو کہا کہ آپ اس کاغذ کے اوپر سائن کریں وداؤٹ ریڈنگ واٹ اٹ از. اتنی غیر اخلاقی چیز ہے. اب سونے پہ سہاگا, اس کے اوپر یہ بھی ایلیگیشن لگی کہ 2 ارب روپیہ لیا انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کو یہ اوکے کرانے کے لیے. ایلیگیشن لگائی رانا ثناءاللہ نے. ایف آئی اے اسلام آباد نے نئے مقدمات شہزاد اکبر پہ کھول دیے. اب پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ ایک سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہو, میجر پیسہ آگے پیچھے موو ہوا ہو, تو اس کے اندر کوئی بندہ 2 ارب 3 ارب 4 ارب لے لے, جو کوئی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی جب تک اپنے فولڈ میں بندے کو رکھتی ہے تب تک وہ دودھ کا دھلا ہے, جس طرح علی امین گنڈا پور, اور جیسی وہ فولڈ سے باہر جاتی ہے تو وہ کرپٹ اور چور ہے. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ سرکار کے معاملات میں جب بڑی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کسی کی دہاڑی لگتی ہے, اور ہم ان دہاڑیوں پہ رپورٹ کرتے ہیں. اب بیرسٹر شہزاد صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے؟ جب ان پہ 2 ارب روپے کی ایلیگیشن لگی, بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ جناب میں نے یہ پیسے نہیں لیے, 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں یہ ہوا تھا. انہوں نے ڈیفلیکشن کی. ان کا جو آئی ایس آئی کیس میرے خلاف پرسو کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر, انگلینڈ کے اندر, جو بائی دا وے کیس ان کے خلاف بھی اور عادل راجہ صاحب کے خلاف بھی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب بیسکلی یہ اس کیس سے ہٹانے کے لیے آپ کو یہ کہانی دے رہے ہیں. میں ایک بڑی عجیب سی بات کروں گا, دونوں باتیں بیک وقت سچ ہو سکتی ہیں. عجیب سی بات نہیں ہے کہ بیرسٹر شہزاد نے 2 ارب بھی لیا ہو اور جو ان کے خلاف کیس پرسو ہو رہا ہے وہ غلط بھی ہو. ویسے یو کے کی کورٹ بے وقوف نہیں ہے, کیونکہ یہی وہ یو کے کی کورٹ ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی پہلے ہمیں بتاتی تھی کہ بس نواز شریف کو یہ فارغ کرنے لگے, نواز شریف کو انہوں نے تون کے رکھ دینا ہے. پھر جب یو کے کورٹ کا فیصلہ الٹا آ گیا تو انہوں نے کہا جناب کورٹس کمپرومائز ہوگی. ہمارے ہاں ایک عجیب سی کانٹرڈکشن چل رہی ہوتی ہے. مجھے وہ ویلاگز یاد ہیں جو عمران ریاض خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کی تعریف میں کیے تھے سال پہلے, کہ جناب یہ عمران خان کا وہ سپاہی ہے جو تون کے رکھ دے گا سب کو. اور آج صبح کا ویلاگ دیکھ لیں تو شارٹ آف سیئنگ کہ علی امین گنڈا پور غدار ہے, ٹھیک ہے, عمران ریاض خان نے سب بات کر دی. یا تو ہماری بندوں کی پہچان بہت کمزور ہے, یا ہمیں سمجھ نہیں آتی, یا ہم اس پالیسی پہ ہیں کہ جب تک کوئی ہمارا فائدہ کرے اس کو یوز کرو, جیسے ہی وہ تھوڑا سا پاتھ ڈیویٹ کرے گا تو اس کو فارغ کر دو. آپ ہمارے 1 سال پرانے ویلاگ اٹھا لیں تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کا کریکٹر مشکوک ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مراسم اچھے ہیں, تو ایک گو ٹو پرسن ہے. بیرسٹر سیف کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا. دیکھیں, آپ اپنی عقل استعمال کریں. اگر آپ نے نان اسٹیبلشمنٹ ریولوشنری طریقے سے جانا ہے تو وہ کھلاڑی اور ہیں, وہ پلیئر اور ہیں. اگر آپ نے مفاہمت کے طریقے سے جانا ہے تو وہ پلیئر اور ہیں. تو پلیئروں کی سلیکشن تو پی ٹی آئی کرتی ہے نا, میں اور آپ تو نہیں کرتے. ان پلیئروں کو دیکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ یار اس پلیئر کا یہ آؤٹ کم آئے گا, اس پلیئر کا یہ. اب ایک پلیئر چھکا مار نہیں سکتا, وہ جتنے مرضی ٹلے گھما لے اسے چھکا نہیں لگتا. وہ سنگلوں ڈبلوں والا پلیئر ہے, اور ایک پلیئر ہے چھکے پہ چھکا مارتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی چوزنگ ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اب جو 5 اگست کو پیک کرنا تھا دھرنا, اس کے بارے میں علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا کہ 90 دن کا ہم ایک ایکشن پلان بنائیں گے. 90 دن کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کہ ہم مڈ جولائی میں کھڑے ہیں تو مڈ اگست, مڈ ستمبر, مڈ اکتوبر, یعنی مڈ اکتوبر تک بات چلی گئی ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں سامنے آ رہی. اور دوسرا, یہ سارے دھرنے اور پلانز اناؤنس تھے 2 مہینے پہلے کے, کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. پلاننگ جنید اکبر نے پلاننگ کی, عالیہ حمزہ صاحبہ نے پلاننگ کی,
اور پی ٹی آئی کے لیڈرز نے پلاننگ کی, انہوں نے اپنے مشورے رائے بھی دیے, لیکن علی مین گنڈا پور صاحب نے 180 لے لیا. اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم اکثر یہ بات یہاں پہ کرتے ہیں کہ لوگ عمران خان کا نام لے کے اس پہ پیسے ضرور کما رہے ہیں, پریولیجز ضرور انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان اندر ہے. اگر عمران خان صاحب باہر ہوں تو آپ کے خیال سے جو کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ اس کی اجازت دیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کے پی کے کی گورنمنٹ اس وقت پرکس اور پریولیجز انجوائے کرنے میں زیادہ بزی ہے ایز اپوز ٹو لوگوں کی خدمت کرنے میں. یہ جو سوات ریور والا کرائسس ہوا, آپ اس کو ری امیجن کریں 2 سیکنڈ کے لیے کہ لوگ گھنٹوں کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ پہ اسٹرینڈڈ ہیں, آگے پیچھے پانی ہی پانی ہے. وہ امیجری سوچیں, اور کچھ ہو ہی نہیں رہا, خاموشی ہے سرکار کی طرف سے جو کے پی کی. یہ بڑی پرابلم ہے, اور انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ ایلیگیشن لگتا ہے کسی چیز کا تو آپ اس ایلیگیشن کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہماری سیاست میں ایسے نہیں ہوتا. ہماری سیاست میں صرف ڈیفلیکشن ہوتا ہے کہ میرے پہ اس چیز کا الزام لگا ہے, میں ڈیفلیکٹ کر دوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یوٹیوب کامنٹس کے نیچے 4 قسم کی باتیں بڑی کامنلی آتی ہیں. نمبر 1 جو موسٹ کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک ڈالے نے کیوں نہیں اٹھایا, آپ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں نظام کے بارے میں, ریاست کے بارے میں. بڑی کامن سی بات ہے. اس کا ہم سمپل جواب دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ بھائی. نہ ہمارے ڈالے والوں سے کوئی رابطے ہیں, نہ ہمارے پاس ڈالے ہیں جو بندوں کو اٹھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ میں کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. تو اب اس کا تردیدی بیان اور کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر 2 کہ آپ یوتھی ہیں, آپ پی ٹی آئی کی انگلی تقلید کرتے ہیں. اس پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو کلیئرلی آپ ہمارا کام نہیں دیکھتے. آپ نے ہمارے کام کی کو تھمب نیل کا ٹائٹل یا پھر آپ نے ہماری کوئی کلپ کے 30 سیکنڈ سنے ہوتے ہیں. اللاجیکل ہے. کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ پٹواری ہیں, ہم کہتے ہیں صدقے آپ کے جاؤں. میرا خیال ہے بجٹ کے اوپر ڈیپ ڈائیو آپ کے مین اسٹریم میڈیا اور پی ٹی آئی کے اینکرز نے نہیں کی جتنی ہم نے کر دی ہے. اور یہ بجٹ کس نے پیش کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے, سینٹرل گورنمنٹ نے. تو پرابلم یہاں پہ لوگوں کو نیریٹو کی نہیں ہوتی, پرابلم ان لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا نیریٹو کیوں نہیں بول رہے. دیکھیے ہمارا مقصد یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپینینس کو ری افرم کرنا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خبریں بتانا کیا ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آڈیٹر جنرل رپورٹ 2023 سے 24 کی آئی, ہم اس پہ 3 مختلف سٹوریز کر چکے ہیں. آج ہم چوتھی کریں گے, اور وہ مختلف اسکیل کی کرپشنز کی تھیں. 1 ٹریلین روپیز کی ڈسکریپنسی لے کے آج ہم 6 ارب کی بتائیں گے آپ کو, جو پی سی بی میں ہوئی ہے. ہمارا کام ہے فیکٹس آپ کو بتانا, اس کی لائٹ میں ڈیسیزن بتانا آپ کا کام ہے. ہم آپ کے ڈیسیزن کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ہیں جو آپ کو بتائیں کہ نہیں آپ نے ایسے ووٹ کرنا ہے یا ویسے ووٹ کرنا ہے. تو جہاں پہ ہمیں پرابلم ایریاز نظر آئیں گے ہم اس پہ سٹوری کریں گے. ہمیں میجر پرابلم ایریا نظر آتا ہے علی مین گنڈا پور, کہ آپ کے کال اور فیل میں بہت بڑا گیپ ہے. آپ بالکل صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. ہمیں ہمارے سیاست دانوں میں یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ آپ کے کال اور فیل میں گیپ ہے. جب بلاول بھٹو کوئی اچھی انٹرویو دے کے آتے ہیں باہر تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور یہ جو ہیومن رائٹس آپ کرتے ہیں یہ ذرا سندھ پہ تو اپلائی کر لیں. یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ انڈیا ایز اے اسٹیٹ دہشت گردی کرواتا ہے, تو جو آپ کی انکاؤنٹر کلنگ سندھ میں ہو رہی ہیں پچھلے 15-20 سال سے, کیا وہ ٹیررزم نہیں ہے؟ لیکن وہاں پہ یہ خاموش ہوتے ہیں. تو بھائی ہم تو انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں گے, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار آپ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے, ریئلٹی بتائی جائے. مقبول لیڈر عمران خان ہے, جیل میں وہ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کون کر رہے ہیں؟ علی مین, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر شہزاد, وہاں پہ عادل راجہ صاحب بیٹھ کے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, عادل راجہ صاحب سے تو پی ٹی آئی نے اعلان دوری کئی دفعہ کر چکے ہیں, اس کے باوجود پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ان کو کہیں نہ کہیں اٹھا کے رکھتا ہے. حالانکہ کیوں؟ عادل راجہ صاحب خود وہ چیز ہیں جو آج پی ٹی آئی اور لوگوں پہ تہمت لگاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کیا ہوا ماؤتھ پیس جو اس وقت ایسی خبریں لا کے دیتا تھا جو پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سوٹ کرتی تھی. ان چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا, ہمیں بہتری کی طرف موو کرنا ہوگا, اور ہمیں تھوڑا سا جیو پالیٹکس پہ نظر رکھنی پڑے گی. اس وقت ایران اور اسرائیل کا ماحول دوبارہ گرم ہو رہا ہے. ایران نے اپنی ایئر اسپیس کلوز کر دیا, ٹرکی نے عراق ایران کو اور جارڈن کو فلائٹس اپنی روک دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایران کہتا ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ ہمارے پریزیڈنٹ کے بنکر کے اوپر کیا تھا ڈیورنگ دا 12 day وار، وہ وار کرائم ہے اور اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ رسپانس میں اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی پھر بیف اپ کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ایران بدلہ کیسے لیتا ہے، حملہ کرتا ہے نہیں کرتا، وی ڈونٹ نو، لیکن میں ادھر ایک اپنی طرف سے آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں۔ جو ایران کے سلیپر سیلز تھے حزب اللہ یمن کے حوتیز کے اندر، وہ ری ایکٹیویٹ ہوں گے، ٹھیک، کیونکہ جو فلسطین اور اسرائیل کی ڈیل ہو رہی تھی، جو قطر اور ایجپٹ نیگوشیٹ کرواتے تھے قطر میں، وہ فی الوقت رک گئی ہے۔ وہ کیوں رک گئی ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی میسائلز کے اندر غازہ میں اور بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب ادھر کوئی بہتری نہیں ہو پا رہی، تو یہاں پہ ایران کے پاس جواز بن گیا کہ جناب آپ اب یہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز انکریز کر دیں۔ اسرائیل کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جو رافع کراسنگ ہے وہ اس کو بلڈوز کر رہے ہیں، باقاعدہ تباہ کر رہے ہیں سارا انفراسٹرکچر، تاکہ وہاں پہ وہ نئی سیٹلمنٹس بنا سکیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کرنٹ سچویشن کیا ہے مڈل ایسٹ کی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل امبولڈن ہو گیا، ایران بالکل اپنے شیل کے اندر چلا گیا، اور جب شیل میں کوئی ملک جاتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ کوئی بھی رسپانس دے سکتے ہیں وہاں سے۔ قطر کی نیگوشیشنز فی الوقت فیل کر گئی ہیں، اور آنیسٹلی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کا انٹرسٹ ریجن سے دوبارہ اٹھ گیا، اب اس پہ ٹویٹیں نہیں آ رہی۔ اس وقت ٹرمپ صاحب EU کو اور میکسیکو کو دھمکیاں دینے میں بزی ہیں۔ وہ بھی عجیب سائیں آدمی ہے، پتہ نہیں کون سا نشہ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے کہتے ہیں 30% ٹیرس پہ لگا دیے، 50 اس پہ لگا دو، 25 اس پہ لگا دو، جس طرح یہ منڈیوں کے اندر بیوپاری سیل نہیں لگا رہے ہوتے 20% آف 30% آف، عجیب بہکی باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے EU اور میکسیکو پہ کیوں ٹیرفس لگا دیں ایک دم سے؟ کیونکہ EU اور میکسیکو سے ٹریڈ نیگوشیشن فیل کر گئی ہیں۔ تو ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ پہلے نیگوشیٹ کرو، نیگوشیشن فیل کرے ٹیرف لگا دو، اور مسلمان ملکوں کے لیے کیا پالیسی ہے کہ پہلے نیگوشیٹ کرو، نیگوشیشن میں اپنی مرضی نہ ملے تو اپنی پراکسی سے حملہ کروا دو، جس طرح اسرائیل سے اس نے ایران پہ حملہ کروا دیا۔ اب جو پوری مڈل ایسٹ کی سچویشن سرکمسٹانس بنتی جا رہی ہے وہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے، اور پاکستان جہاں پہ پلیسڈ ہے، ایک انٹرویور نے یہ بھی سوال پوچھا تھا آپ کے DGSPR صاحب سے کہ جناب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کسی خطرے میں ہے؟ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ اسرائیل جس طرح موو کر رہا ہے، جس طرح امریکہ موو کر رہا ہے، جو ان کے بلاک میں شامل نہیں ہو رہا ان کے خلاف ٹریڈ سینکشنز، پرابلمز، اور شاید اٹیکس بھی پلانڈ ہو۔ B-2 بامر کو تو ہم نے آپریٹ کرتے دیکھ لیا۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی پوری ویسٹرن فرنٹ جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت میں، جنگ کی تیاری میں بیٹھا ہے۔ چائنا نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے اب ان کو وہ اپنے ایئر ڈیفنس نیٹ میں لینا چاہ رہا ہے، یہ نیگوشیشنز بھی چل رہی ہیں۔ تو بھائی آپ کے ساتھ انٹرنلی غلط ہو رہا ہے، اور اوور آل آپ کی جیو پولیٹیکل سیکیورٹی کے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے دماغ کھولنے پڑیں گے، ہمیں اپنے 1.5 انچ کی مسجد سے باہر دیکھنا پڑے گا کتنی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس آگ نے ہماری مسجد کو بھی کنزیوم کر لینا ہے۔ اور اس ساری سچویشن کے اندر علی امین گنڈا پور ٹائپ جو کریکٹرز ہیں ان کو اگنور کریں سر۔ مثلا میں کبھی بھی آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا پیسہ کہاں خرچ کریں، یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے، لیکن جو لوگ ملینز آف روپیز کما رہے ہیں عمران خان کے نام کو بیچ کے، جب وہ اپنے گو فنڈ می کھول دیتے ہیں کیسز لڑنے کے لیے، تو انسان تھوڑا حیران پریشان ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے تو لاکھوں کے حساب سے کنٹریبیوٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، تو آپ گو فنڈ می کس لیے کھول رہے ہیں؟ تو یہ بہت ایک عجیب سی، ہم ایک ڈسٹوپین سی ریالٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ آدھا سچ آدھا جھوٹ پریزنٹ کر کے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ یہ مدرسوں کی طرح بنتی جا رہی ہیں، جو چندے بٹور رہے ہیں، سارے نہیں، لیکن اگر ایک جگہ 100 مدرسے ہیں نا، تو 3 سے 4 یہ پالیسی پرفارم کر کے باقی سب کو گندہ کر دیتے ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ بھی ہیں، وہ سارے گندے ہوتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈا پور ٹائپس، یہ شریف فیملی ٹائپس، یہ بھٹو فیملی ٹائپس جو ہیں، وہ پوری کی پوری سیاست کو گندہ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال سے نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں، PTI میں بھی، PPP میں بھی ہیں، لیکن جو ان کے اوپر حکمران بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، اسٹال وارڈس ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے جو کراؤڈ ہوتا ہے چاپلوسی والا، یہ بالکل چیزوں گندہ کر دیتے ہیں، اور بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اگر ہم انڈیا کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو معاملہ ان کا بھی بہت ٹائٹ چل رہا ہے۔ ایک انڈین سٹیزن اریسٹ کیا گیا ہے جاپان کے اندر ایک مائنر بچی کا ریپ کرنے کے لیے۔
یہ جو دنیا بھر میں اپنا کلچر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے یہ رزلٹ نکل رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اسام کے ریجن کے اندر جو وہاں پہ فریڈم موومنٹ چل رہی تھی ان کے مراسم میانمار میں بھی ہیں اور چائنا کے اندر بھی ہیں. تو میانمار والے ایریا پہ انڈیا نے 100 ڈرون مار دیے, یعنی کہ انڈیا بالکل بھوکلا گیا ہے. بہرحال میانمار جو ہے وہ ایک تگڑی ریاست نہیں ہے پاکستان کی طرح, تو وہ بیچاروں کا جواب نہیں دے سکتی انڈیا کا, لیکن انڈیا بالکل اس وقت بھبرا ہوا جانور ہے. ان کو کہیں نہ کہیں کو ون چاہیے, کیونکہ جو پاکستان میں ان کا چھتر پولا ہوا ہے تو سرکار مودی نے دکھانا ہے کہ جناب ہم نے میانمار میں بڑے انروڈس کر لیے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی انف یہ جو وہاں پہ ایک دم سے دوبارہ آسام میں ریسرجنسی ہوئی ہے ملیٹنسی کی, اکوپ ہو گئے ہیں, تو یہ انڈیا کو ایک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے ان کی اپنی پرابلم کا, جو یہاں پہ وہ BLA میں کراتی ہے. یہ پاکستان نہیں کرا رہی, لیکن آپ سرپرائز نہ ہونا اگر انڈیا اینکر کہیں یہ پاکستان ہی کرا رہا ہے. یہ وہاں پہ لوکل لوگ ہیں جو ریزینٹ کرتے ہیں انڈین سینٹرل گورنمنٹ کو, جنہوں نے بالکل ان کے کلچر کو تباہ کر دیا ہے. انڈیجنس کو انڈیجنس سمجھتے ہی نہیں ہیں, ایک ہی برانڈ آف ہندوتوا وہ سب پہ لاگو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیسک سا ڈیپ ڈائیو دے دیتا ہوں کہ جو ریپرزنٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں مراٹھا امپائر کی, وہ کہتے ہیں یہ واحد ہندو امپائر تھا ہمارے پاس ماڈرن ہسٹری کے اندر, یعنی باقی سارے ہندو امپائر فارغ, مہارانا پرتاپ سنگھ فارغ, جتنے ہندو ان کے بادشاہ تھے سب فارغ, یہی تھے, اور وہی برانڈ وہ سب پہ نافذ کر رہے ہوتے. تو عجیب ہی ایک کارٹونش سا معاملات چل رہا ہے. ابھی واپس آ جاتے ہیں ہم PCB کے اوپر. اب یہ جو 6 ارب روپے کی ڈسکرپنسی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی اگین کوئی سوال, اس پہ کوئی ایکشنیبل چیز نہیں ہوگی, لیکن ہم آپ کو بتا دیں یار کہ ایک ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے کرکٹ کو چلانا پاکستان میں, اس میں بھی پیسوں کی لوٹ پوٹ چل رہی ہے, انجوائمنٹ ہو رہی ہے. وہ چاہے ارریگولر اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر میڈیا ہو, یعنی کہ اس کی سیلری جسٹیفائبل نہ ہو, سمجھ نہ آ رہا آپ کو یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ چاہے ان آتھرائز پیمنٹ آف میل چارجز ٹو پولیس آفیشلز ہو, یعنی کہ جو پولیس سیکورٹی پرسنل لگی ہوتی ہے اس کو آپ ایک میل الاؤنس دے دیتے ہیں, اس کے اندر بھی ڈسکرپنسیز نکل رہی ہوں. یا پھر ریجنل ایج گروپ کرکٹ کوچ انڈر 16 کراچی کی ارریگولر اپوائنٹمنٹ ہو, اس کی سیلری پیکیج نہ سمجھ آئے, یعنی کہ جو ایکسیپٹیڈ نارمز ہوتے ہیں اس سے انکریمنٹ ہو جائے, یا پھر جو اس کی سلیکشن پروسیس ہے اس کے اندر ڈاکومنٹیشن پوری نہ کی جائے. ارریگولر اوارڈ آف ٹکٹنگ کانٹریکٹ وداؤٹ کمپٹیشن, یعنی کہ سرکار نے ٹکٹنگ کانٹریکٹ دینا ہے کسی کمپنی کو, اس میں عموماً کمپٹیشن ہوتا ہے. اس طرح فار ایگزامپل PI کی آکشن بھی ہو رہی ہے تو 4 مختلف گروپ سامنے آئے ہیں. اگر PI کے آکشن میں ایک ہی گروپ آئے اور وہ ایک ہی گروپ لے لے تو اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, کیا باقی گروپس کو ڈس انسینٹیوائز کیا گیا کسی زور زبردستی کے طریقے سے. یہاں پہ یہ ہوا ہے. میچ آفیشل کو زیادہ پیسے دے دینا, بلٹ پروف وہیکل استعمال کرنا پنجاب گورنمنٹ کی, اس کا 2 کروڑ روپے کا ڈیزل پھونک دینا. بڑا کام ہوتا ہے یہ, ایک سال میں آپ نے 2 کروڑ روپے کا ڈیزل پھونک دیا ہے بلٹ پروف وہیکل جو پنجاب گورنمنٹ سے آپ نے لی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار ہمارے ہاں چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہو, بڑا ڈپارٹمنٹ ہو, کھیل کا ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو, ہر جگہ کرپشن چل رہی ہے. جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے کرپشن چل رہی ہے. اور پولیس کا فوکس کس چیز پہ ہے, لا انفورسمنٹ کا فوکس کس چیز میں ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 23 سے 24 میں 1 ٹریلین کی ڈسکرپنسی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے, آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے. تو آپ سوچیں گے پنجاب کے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ کہیں گے یار کو چیک کرو, کریک ڈاؤن کرو, مقدمے بناؤ, بندے اریسٹ کرو, ریکوریاں کرو. پنجاب کا پیسہ ہے نا, یہ پیسہ ریکور ہوتا ہے تو پنجاب کے پاس آتا ہے. نو, ایک بندہ بارش کے پانی میں پھنسا ہوا موٹر سائیکل پہ ویڈیو بناتا ہے جہاں پہ وہ مریم چیف منسٹر مریم نواز شریف کو گالیاں دیتا ہے. گالیاں نہیں دینی چاہیے, اس کو ہم کنڈون نہیں کرتے, لیکن آپ عوام کی فرسٹریشن بھی سمجھیں. بجلی مہنگی, آٹا مہنگا, روٹی کھانے کو نہیں مل رہی, نوکری نہیں مل رہی, پانی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بارشیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو پولیس اٹھا کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے, اس کی معافی کی ویڈیو بنواتی ہے. عجیب. میں نے آپ کو کہا نا کہ سینس نہیں بنتی باتوں کی, کہ PTI سال ڈیڑھ پہلے کہتی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب وہ سپاہی ہیں جو تن دیں گے. مریم نواز صاحبہ کو قوم کی ماں کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو جس نے تننا تھا علی مین گنڈا پور, وہ آج بالکل ٹاؤٹی کر رہا ہے, اور جو قوم کی ماں ہیں وہ قوم کے بزرگوں کو اٹھا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہی ہے. اب مریم صاحبہ نے یہ خود نہیں کروایا, اوکے, مریم صاحبہ نے پولیس افسران کو معطل کر دیں, کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے یار. مثلا ہم نے CCD کے اوپر انکاؤنٹر ویڈیو اس لیے بنائی, یہ نہیں کہ ہمیں کرمنل سے محبت ہے, ہمیں پروسیجر چاہیے کہ بھائی آپ کرمنل کو اریسٹ کریں, مقدمہ بنائیں. اس طرح تو آپ کل کو کسی کو بھی کرمنل کہہ سکتے ہیں. مثلا سلمان نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال سے کرمنل اوفینس ہے.
اب اس کی بنیاد پہ اس کو میں مار نہیں سکتا. ہاں میں مقدمہ کر سکتا ہوں کہ پبلک انڈیسنسی ہے جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ایک مقدمہ چل سکتا ہے, مقدمے کا ورڈکٹ آ سکتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر اس بزرگ نے غلط بات کی ہے, جو میرے خیال سے کی ہے, گالیاں آپ نہیں دے سکتے یار. ہم کوئی پولیٹیکل لیڈر تھوڑی ہیں جو گالیاں دے دیں ایک دوسرے کو اور پھر بعد میں کہ صلح صفائی ہوگی ہے. تو آپ اس کے خلاف مقدمہ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ پولیس اٹھائے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے, نیا بیان جاری کرے گا جی رفع دفع کر دو؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا, حالانکہ میں نے وہ CCD کی ویڈیو کے نیچے مجھے بچوں نے دکھایا تو آپ لوگوں کے بڑے پازیٹیو کامنٹس تھے, لیکن 2-3 کامنٹس یہ تھے کہ یہ کرمنل ہے, ان کو مار دینا چاہیے. اللہ معاف کرے یار, یہ اتنی آپ نے غیر شرعی بات کر دی ہے. میں اور آپ کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف کورٹ کر سکتا ہے. ہمیں پرابلم ہے مسنگ پرسن سے, ہمیں پرابلم ہے جب ڈرون سٹرائک ہوتی ہے, تو ہمیں CCD سے بھی پرابلم ہے جو انکاؤنٹر کرتی ہے. کیوں؟ ریاست نے اصول فالو کرنے ہیں. اگر ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو مار سکتے ہیں کس کو نہیں مار سکتے, تو پھر تو کسی کا نمبر بھی آ سکتا ہے. پھر کیا تکلیف ہے کہ عمران خان جیل میں, ریاست نے فیصلہ کر دیا. ہم تو اس میں بھی کہتے ہیں کورٹ پروسیجر فالو کریں, آپ کنوکٹ کریں. اگر آج ریاست فیصلہ کرتی ہے ان اے ٹوسٹ آف فیٹ کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ نہیں پسند, تو کیا ریاست کو اجازت ہونی چاہیے ان کے ساتھ جو مرضی کرے؟ نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ اپنے پرنسپلس چینج نہیں کر سکتے. ہم ندیم فاروق پراچا صاحب تھوڑی ہیں جو ساری عمر جمہوریت کی بات کریں پھر اینڈ میں آئے کہہ دیں بغض عمران خان میں کہ جناب پاپولزم کو روکنے کے لیے نا کوئی تھرڈ فورس ہونی چاہیے. او بھائی نہیں, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق چلیں, جتنا مزید تکلیف ہو آپ کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ کے خلاف کوئی کرائم کمٹ ہوتی ہے کسی بھی نوعیت کی, آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. آپ کورٹ میں جائیں, آپ کورٹ کے پروسیجر فالو کرتے ہیں, کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دیتا اور آپ سچے ہیں, آپ پھر بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, آپ روز محشر اپنا بدلا لیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے یار. تو یہ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے. اور کوئی ہمارے سیاستدانوں کو فرق ہی نہیں پڑتا یار. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں, جو لوگ اسلام آباد میں شہید ہوئے تھے آخری دھرنے کے اندر, ان کی فیملیوں کی زندگیاں چینج ہوگی فار ایور. جو پرکس اور پریولیج PTI کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اقتدار میں, وہ ختم تو نہیں ہوئے نا. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس لیے یہ بزرگ والی کہانی لوگ تو اس پہ ہنس رہے ہیں, لوگ باقاعدہ دلیل دے رہے کہ نہیں ٹھیک ہوا ہے جی, اور لوگ ایویں بہت بکواس کر دینے. بکواس کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, ہمارے سوالوں کا جواب دینا سرکار کا فرض ہے, پولیس کا فرض ہے ہمارا دفاع کرنا, کورٹ پہ مقدمے چلانا, ایویڈنس پریزنٹ کرنا. ہم نے ڈرگس کی ڈاکیومنٹری کی تھی, تو اس کے اندر باقاعدہ جو بندہ ریپرزینٹ کرتا رہا تھا سرکار کو نارکوٹکس کیسز میں, اس نے بتایا کہ ایسے پولیس کے گوف اپس جو دانستہ اور نادانستہ ہوتے ہیں, کیسز باقاعدہ تباہ ہو جاتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں یار, اب تو وہ ٹائم آ گیا کہ کچھ کہتے ہوئے بھی نا اپنے آپ کو تکلیف اذیت دینے والی بات ہوتی ہے. بارہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے تقریباً 5.89 ٹریلین بلیڈ کیا ہے. ہاف ایئرلی نمبر پرسسٹنٹ لاسز شو کر رہے ہیں کی سیکٹرز کے اندر. یعنی کہ 2 قسم کے نقصانات ہوتے ہیں سرکار کے. ایک ہوتا ہے جو ٹیکس کلیکٹ ہو کے مس اپروپریٹ ہوتا ہے, پھر وہاں سے سائفن آف ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب سرکاری ڈپارٹمنٹس جو چل رہے ہوتے ہیں یا انٹرپرائز چل رہے ہوتے ہیں, جیسے پاکستان اسٹیل مل سون اینڈ سو فورتھ ہوتا ہے, اس میں لاسز شروع ہو جائیں تو یہ ریونیو کا لاس ہو رہا ہوتا ہے آپ کو. اب منسٹری کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل ریونیو فسکل ایئر کے 25 کے جو پہلا ہاف ہے اس کے اندر 8% سے گرے ہیں اور پروفٹ 10% سے گرا ہے. یعنی کہ ٹوٹل ریونیو ہوتا ہے ٹوٹل سیل, اور اس کا جو پروفٹ شیئر ہوتا ہے وہ بھی گرا ہے. رپورٹ شوز کہ پاور سیکٹر ریمینز میجر سورس آف سرکولر ڈیٹ. اب 15 سے زیادہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں جنہوں نے تقریباً 5.89 ٹریلین کے کمبائنڈ لانچز کیے ہیں منسٹری آف فائنانس کے مطابق. یہ فرسٹ ہاف آف فسکل ایئر 24 سے 25 ہے, یعنی کہ PDM 2 کے دور میں جہاں پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, اس دور میں یہ چیز ہو رہی ہے. اب آہستہ آہستہ اس بات میں صداقت ہے کہ ان کے لاسز ہو رہے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ انکمپلیٹ ہے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے. ان کو بتانا چاہیے لاسز کیوں ہو رہے ہیں, وائی آر دیز لاسز ہیپننگ. از اٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جابس, اوور اسٹافنگ کی ہوئی ہے,
کانٹریکٹس غلط بنائے ہوئے ہیں, لیکن لاسز دکھا کے ان چیزوں کو نیلام کیا جاتا ہے. آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ پی آئی اے کے لاسز ہمیں 20 سال سے بتا کے آج پی آئی اے کو نیلام کیا جا رہا ہے, لیکن جب نیلامی کی باری ہے تو پی آئی اے کا جو ڈیٹ ہے, جو اس کا میجر لاس کی وجہ ہے, اس کو اٹھا کے ایک اور اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا اور پی آئی اے کو نیلام کیا جا رہا ہے. اسی طرح باقی سیکٹرز کو بھی دکھا کے یہی ہوتا ہے. پی ٹی سی ایل کی باری جب وہ نیلام ہو رہا تھا تو وہ پروفٹ میں تھا, اور وہ اس لیے آمریت میں ہی ہو سکتا تھا مشرف کی, ورنہ پی ٹی سی ایل کا جو سیکٹر تھا وہ باقاعدہ سرکار کو سالانہ ملینز ڈالرز کا ریونیو دیتا تھا. اسی طرح جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ انہیرنٹلی پرابلمٹک نہیں ہے, یہاں کوئی فلسافیکل پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ انیشلی 10 سے 15-20 سال ان انٹرپرائزز کو انجوائے کرتا ہے, اس میں بھرتیاں کرتا ہے, لوگوں کو نوازتا ہے مختلف عہدے دے کے, بڑی بڑی تنخواہیں دے کے. جب وہ گر جاتے ہیں انٹرپرائزز, اس کے بعد پھر ان کی نیلامی میں پیسے کماتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان اسٹیل مل ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں اور کن لوگوں کی اسٹیل ملز ہیں, اسٹیل کی فاؤنڈری ہیں جن کو بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. تو سرکار ایک انٹرسٹنگ چیز کرتی ہے, پاور سیکٹر کے اندر سرکاری کمپنیز ہیں اور پاور سیکٹر کے اندر سیاستدانوں کی کمپنی ہیں. سرکاری کمپنیاں لاس شو کری جا رہی ہیں اور جو سیاستدانوں کی کمپنیاں پروفٹ شو کری جا رہی ہیں. ایونچولی سرکار کی کمپنی اتنا لاس لیتی ہے, اتنا لون لے لیتی ہے کہ اس کو نیلام کرنا ہوتا ہے. جب اس کو نیلام کیا جاتا ہے تو یہی سیاستدان اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کو خرید لیتے ہیں, یا ان کے فرنٹ مین یا ان کے دوست کاروباری خرید لیتے ہیں, اور جو وہ ڈیٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. پی آئی اے میں یہی ہو رہا ہے. ایئر بلو پی آئی اے کو خریدنا چاہ رہا ہے. ایئر بلو کس کی ہے بتائیں نا سارے بچے, ریسرچ کریں ایئر بلو کس کی. تو ایئر بلو کو سوٹ کرتا ہے کہ پی آئی اے اس کا مین کمپیٹیٹر ہے وہ خرید لے, وہ اس کے روٹ اس کے جہاز خرید لے. اور جو ڈیٹ ہے پی آئی اے کا جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے پی آئی اے کا, پی آئی اے لاس میں چلتی ہے, وہ پاکستان کی عوام پہ آف کرے. یعنی کہ پہلے سرکاری ادارے کو تباہ کرو, اس کا نقصان کرو, پھر اس کے ٹوٹے کر کے خریدو اور ڈیٹ عوام الناس پہ آف کرے. یہ اس پاکستان کی بحالی کے لیے علی مین گنڈا پور صاحب دھرنا لیڈ کریں, کیونکہ یہ پرابلم کو آج کی نہیں ہے, یہ ہر دور میں پرابلم ہو رہی تھی. ایران اسرائیل جنگ چھیڑ سکتی ہے دوبارہ. انڈیا کی جو انسرجنسی انسٹیبلٹی ہے وہ انڈیا کو ایک انسین سٹیٹ کی طرف موو کر رہی ہے. دنیا کی جیو پولیٹکس کے اندر پاکستان اس وقت ایک ہاٹ کموڈٹی بنا ہوا ہے. ہر ملک وائے کر رہا ہے اس کی الائنس کے لیے, تو پاکستان ایک ایکچوئل مشکل دلدل پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. جو انیشل ایسٹیمیٹس ہیں منرلز کے, اسپیشلی لیتھیم بیس پاور کے, جو پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ ٹریلینز کے ہیں, ڈالرز کی بات کروں, ٹریلینز کے. دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. پاکستان کی انٹرنل ڈیموکریسی ورچولی ختم ہو چکی ہے. آپ کے پاس اب بالکل آپ سمجھیں کہ وہ نہج بنی ہوئی ہے کہ کسی بھی ٹائم ایک غلط موو ہوئی تو یوں سسٹم گر جائے گا. اس ساری صورتحال کے اندر ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ریاست کو چاہیے کہ نارملائزیشن کی طرف معاملات لے کے جائے, ڈیموکریٹائزیشن کی طرف معاملات لے کے جائے, تاکہ جو عوام الناس کا غصہ ہے جو اس بابے نے بارش کے دوران بتایا آپ کو, وہ کم ہوئے. ہم واپس نارملسی کی طرف جائیں جہاں پہ ہم کاروبار, دھندا, تعلیم, بچوں کی پرورش, ان چیزوں میں فوکس کر سکیں. ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں زندہ رہنے کی جو ریئلٹی ہوتی ہے نا, وہ نان پروڈکٹیو ہوتی ہے. آپ نہیں ایز اے نارمل پرسن فنکشن کر سکتے. آپ نہیں مانتے؟ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کو دیکھ لیں, بلوچستان کی عام عوام کو دیکھ لیں, یہ سارے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی ہائٹنڈ ورژن میں رہتے ہیں. یہ نارملی نہیں آپریٹ کر سکتے. اب پنجاب کے اندر اگر آپ کہیں کہ پیکا کے بعد, سی سی ڈی کے بننے کے بعد یہاں پہ جو ایک فیئر ہے وہ انکریز نہیں کر گیا, تو وہ جھوٹ ہوگا. لوگ کہیں جی فیئر صرف کرمنل کو ہوتا ہے. وہ بابا جی کرمنل تھے, جو 11,000 پی ٹی آئی کا ورکر اٹھایا وہ کرمنل ہے. عجیب بے وقوفانہ باتیں ہیں نا. تو یہ اس فیئر کے سٹیٹ میں آپ پروڈکٹیو سٹیزن نہیں بن سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سرکار کو سمجھ نہیں آتا, کیونکہ سرکار نے پروڈکٹیو سٹیزن نہیں بنانے, سرکار نے سبسروینٹ غلام بنانے ہوتے ہیں جو ان کی فیکٹری, ان کی ملوں میں چپ کر کے کام کریں. 47 میں برٹش ایمپائر کو قائد اعظم کی بریلینس نے یہاں سے فارغ تو کر دیا, اور انڈیا کی جارحیت سے بچ کے ایک ہم نے ملک تو بنا لیا, لیکن جو برٹش سامراج یہاں پہ جاگیردارانہ نظام چھوڑ کے گئے تھے وہ آج بھی قائم ہے.
کہ ایک جاگیردار ہے اور اس کی رائے ہے. اسی طرح ہم چل رہے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.